کل رات ہمارے جو اساتذہ کرام اور ملازمین اور جو عہدیداران ہیں، ہماری قیادت ہیں، وہ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے پرامن احتجاج کر رہے تھے۔ رات کے وقت جا کے ہماری قیادت کو گھروں سے رات کے اندھیرے میں گرفتار کیا گیا اور ان کے ساتھ جو ہے انتہائی ناروا سلوک جو ہے اس وقت برتا جا رہا ہے، جیسے کہ وہ کوئی عادی ملزم ہوں۔ ان میں ہمارے جو پرامن احتجاج کرنے والے جو قائدین ہیں وہ موجود ہیں۔ اگر گورنمنٹ ہی اس چیز پہ تل گئی ہے کہ ہم ان کے حقوق جو ہیں وہ ان کو نہیں دیں گے، تو پھر ہمیں مجبوراً جو ہے وہ احتجاج کے اوپر جانا پڑ رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے، یہ ہمارے لیے سب سے آخری ایک حل ہے جو ہم اختیار کیے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سعید عمر شرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں زبانہ نیوز۔ ناظرین، اس ٹائم ہم موجود ہیں ڈی سی او آفس کے سامنے، جہاں پہ ڈی سی آفس کی گراؤنڈ میں یہاں پہ احتجاج کیا گیا ہے گیگا قیادت کو گرفتار کرنے کے حوالے سے۔ یہاں پہ ٹیچر حضرات اور بہت سارے مختلف محکموں کے جو امپلائیز ہیں یہاں پہ موجود ہیں، اور اب ہم ان سے پوچھیں گے کہ ان کا یہ دھرنا جو ہے یہ کتنی دیر تک چلے گا اور ان کے کیا مطالبات ہیں۔ جی ناظرین، اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہے قصور پروفیسر ایسوسی ایشن کے صدر محمد عمر صاحب۔ ہم ان سے پوچھیں گے ان کے جو مطالبات ہیں اور ان کا یہ دھرنا کب تک جاری رہے گا۔ جی سر۔ جی بہت شکریہ سر۔ یہاں کل رات ہمارے جو اساتذہ کرام اور ملازمین اور جو عہدیداران ہیں، ہماری قیادت ہیں، وہ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے پرامن احتجاج کر رہے تھے، اور ان کے پرامن احتجاج کے اوپر جو ہے وہ دن کے وقت بھی دھاوا بولا گیا، اور جب وہ دیکھا گیا کہ اس پر قابو نہیں پایا جا سکتا تو پھر رات کے وقت جا کے ہماری قیادت کو گھروں سے رات کے اندھیرے میں گرفتار کیا گیا، اور ان کے ساتھ جو ہے انتہائی ناروا سلوک جو ہے اس وقت برتا جا رہا ہے، جیسے کہ وہ کوئی عادی ملزم ہوں۔ حالانکہ ان میں اساتذہ کرام اور ان میں ہمارے جو پرامن احتجاج کرنے والے جو قائدین ہیں وہ موجود ہیں۔ تو میں گورنمنٹ اسلامیہ گریجویٹ کالج قصور کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے ہم اس بات کو جو ہے وہ بالکل شدید الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہاں موجود ہیں اور ہم تب تک یہاں سے نہیں اٹھیں گے جب تک ہمارے ملازمین، ہمارے اساتذہ اور قائدین کو رہا نہیں کیا جاتا، اور ہمارے مطالبات جو ہے وہ منظور نہیں کیے جاتے، اور ہمارے اسکولز اور کالجز جو ہیں وہ تب تک بند رہیں گے جب تک یہ ہمارے مطالبات جو ہیں وہ منظور نہیں کیے جاتے۔ سر دیکھیں، اس طرح تو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا بہت سارا نقصان ہوگا۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے کر کے آپ کا فائدہ ہے یا اسٹوڈنٹس کا نقصان ہے؟ دیکھیں، ہم معاشرے کے اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے جو ہے انتہائی جو مناسب اور بہت محدود وسائل کے باوجود ہم یہ جو تعلیمی نظام ہے، اگر آپ باقی ممالک کے ساتھ ہمارا کمپیریزن کریں تو تعلیم ہماری ترجیح نہیں ہے، لیکن ہمارے اساتذہ جو اسکول سائڈ میں، کالجز سائڈ میں، ہم ان محدود وسائل کے باوجود جو ہے وہ بہتر سے بہتر تعلیم جو ہے نا وہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اگر گورنمنٹ ہی اس چیز پہ تل گئی ہے کہ ہم ان کے حقوق جو ہیں وہ ان کو نہیں دیں گے، تو پھر ہمیں مجبوراً جو ہے وہ احتجاج کے اوپر جانا پڑ رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے، یہ ہمارے لیے سب سے آخری ایک جو ہے حل ہے جو ہم اختیار کیے ہوئے ہیں، اور یہ ہم مجبوری میں کیے ہوئے ہیں، یہ ہماری پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ اور اس چیز کا ہم لیکن تب تک جب تک یہ ہمارے مطالبات یا یہ ظلم زیادتی ختم نہیں کی جاتی، تب تک ہم بھی پھر جو ہے وہ اس کے لیے پوری طرح تیار ہیں، اور ہم بھی ہر حد تک جانے کے لیے پھر تیار ہیں۔ جب ہمارے حقوق کو نہیں دیکھا جا رہا تو پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہم سے توقع کیا کی جا رہی ہے۔ حالانکہ ہم اپنے مقام سے نہیں ہٹیں گے، ہم اساتذہ ہیں، ہم پرامن لوگ ہیں، ہم اس معاشرے میں سے وہ لوگ تیار کرتے ہیں کہ جو اس ملک کی آ کے خدمت کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے ساتھ ظلم زیادتی ہونا ہے تو پھر ہمیں اپنا حق جو ہے وہ حاصل کرنا آتا ہے، لیکن ہم انشاءاللہ تعالیٰ پورے جمہوری طریقے سے اپنے حق کے حصول کے لیے کوشش جو ہے وہ اس کو ہم جاری رکھیں گے، اور یہ ہمارا بنیادی انسانی حق ہے۔ ہم اس میں کوئی کرمنل ایکٹ نہیں کر رہے، ہم کوئی غیر قانونی عمل نہیں کر رہے، اس وجہ سے ہمیں اس پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے لیے ناپسندیدہ عمل ہے کہ جہاں ہمارے جو بچوں کو ہم تعلیم سے محدود کریں، اور پھر اس میں یہ بچوں کے حقوق کے لیے ہی اصل جنگ ہے، کیونکہ یہ جو سلسلہ ہے یہ سرکاری کالجز جو محدود پیمانے پہ رہ گئے ہیں اور جو سکولز ہیں ان کو بھی کل یہ پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں، اور یہ جو عوام ہیں، جو غریب کے بچے جو ہمارے سرکاری کالجز میں آتے ہیں، ہر بچہ پرائیویٹ کالج میں نہیں جا سکتا، اور وہ ہر بچہ اتنی ہائی فیس ادا نہیں کر سکتا، اور کل کو یہ جو ہمارے اس سارے نظام کے اوپر جو ہے وہ سارا جو تعلیمی نظام کو پرائیویٹائز جو کر رہے ہیں، اس تعلیمی نظام کی پرائیویٹائزیشن بھی جو ہے اس کو بھی ہم نامنظور کرتے ہیں، کیونکہ اصل میں یہ عوام کے اور غریب انسان کے جو غریب ہے اس کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ہے، تو یہ اصل میں بچوں کے لیے ہی ہم اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ جی سر، بہت شکریہ سر۔